اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الآخرة واللہ عزیز حکیم۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خوریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور با حکمت ہے۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفر و اسلام کا چونکہ پہلا معرکہ تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، ان کی بابت احکام پوری طرح واضح نہیں تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی، اس لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں، لیکن بعض دفعہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر حالات اور ظروف کے اعتبار سے زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختیار کر لی گئی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ مشورے میں حضرت عمر وغیرہ نے مشورہ دیا کہ کفر کی قوت و شوکت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغنے ہیں، یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے، جبکہ حضرت ابوبکر کی رائے اس سے برعکس تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا، جس پر یہ اور اس کے بعد کی آیت نازل ہوئی۔ جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو قتل کر دے، فدیہ لے کر چھوڑ دے، یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے اور چاہے تو ان کو غلام بنا لے۔ حالات کے مطابق کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ لکھی ہوئی بات کیا تھی۔ بعض نے کہا کہ اس سے مال غنیمت کی حلت مراد ہے، یعنی چونکہ یہ نوشتہ تقدیر تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا، اس لیے تم نے فدیہ لے کر ایک جائز کام کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فدیہ لینے کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مراد لی ہے، بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو عذاب میں مانع ہونا مراد لیا ہے وغیرہ۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کی حلت اور پاکیزگی کو بیان کر کے فدیے کا جواز بیان فرما دیا گیا ہے، جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ لکھی ہوئی بات سے مراد شاید یہی حلت غنائم ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور پھر گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایمان اور اسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کا جذبہ، یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عباس وغیرہ جو ان قیدیوں میں سے تھے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیاوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔
یعنی زبان سے تو اظہار اسلام کر دیں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو، تو اس سے پہلے انہوں نے کفر اور شرک کا ارتکاب کر کے کیا حاصل کیا؟ یہی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راستے پر قائم رہے تو اس سے مزید ذلت اور رسوائی کے سوا انہیں کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین علم کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔